بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو بنایا ہے وہ دو چیزوں سے بنایا ہے. دو چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے. ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. ان دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. ایک اس کے اندر جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے. جسم جو بنایا اللہ نے وہ اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی سے بنایا ہوا جسم ہے، اور اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری ضروریات پوری بھی اس مٹی سے ہی ہوں گی. اور روح کو اللہ نے آسمان پہ بنایا، تو اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ سب آسمان سے ہی پوری ہوں گی. جیسے کہ اس جسم کو مٹی سے بنایا تو اس جسم کی کیا ضروریات ہے؟ کھانا پینا، بیمار ہو جائے تو اس کی صحت کے لیے اس کے دوا علاج. تو جب مٹی سے یہ جسم بنا ہے تو اس جسم کی جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی ضرورت ہیں، وہ سب بھی اس مٹی سے ہی پوری ہوں گی. مثلا انسان ہے، اس کو رہنے کے لیے مکان چاہیے، تو وہ سب کہاں سے ملے گا؟ کہ اس کا انتظام مٹی سے کیا ہے. مٹی سے گارا سیمنٹ سب ملے گا. اس کو کھانے کے لیے اناج چاہیے، سبزی وغیرہ، دال وغیرہ چاہیے، تو ان سب کا انتظام کہاں سے کیا ہے؟ کہ وہ بھی مٹی سے کیا، وہ بھی مٹی سے ملے گا. وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دوا علاج کی وہ بھی جڑی بوٹیوں سے ہوں گی، تو وہ بھی مٹی سے ملے گی. اور جب کل کو وہ مر جائے گا تو وہ اس مٹی سے بنا تھا، اسی مٹی میں اس کو ملا دیا جائے گا. تو یہ جسم مٹی سے بنا ہے، تو اس کی ساری ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے جوڑا کہ یہ مٹی سے ہی پوری ہوں گی. اور انسان کی روح، کہ انسان کی روح جو ہے وہ آسمان پہ بنی ہے، تو اس کی ساری ضروریات بھی آسمان سے ہی پوری ہوں گی. ہاں، کہ روح کی بیماری جو ہے اس کا علاج بھی آسمان سے. کہ کیا آسمان سے پوری ہوں گی؟ کہ آسمان سے نماز اتری، قرآن اترا، ذکر اترا، جو روح کی غذا ہے. اور جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو واپس یہ آسمان پہ چلی جائے گی، کیونکہ یہ آسمان سے آئی تھی، آسمان پہ چلی جائے گی. اس کی بیمار اگر یہ روح ہو جائے تو اس بیماری کے اس کے جتنے بھی علاج ہیں وہ سب بھی آسمان سے. ذکر ہے، تلاوت ہے، توبہ استغفار ہے، سب وہیں سے اترا ہے. جیسے روح اوپر سے اتری، اس طریقے سے اس کی ضروریات کا سارا سامان بھی اوپر سے اترا، اور مرنے کے بعد وہ روح اوپر ہی چلی جائے گی. اور جسم مٹی سے بنا تو اس کی ساری ضروریات کو پورا بھی مٹی سے کرا گیا، اور کل کو مرنے کے بعد وہ مٹی میں ہی چلا جائے گا. روح کبھی ختم نہیں ہوگی، روح باقی رہنے والی ہے، اور جسم ختم ہونے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ روح کے اوپر اتنی محنت کرو جتنا روح کے ساتھ رہنا ہے، اور جسم پہ اتنی محنت کرو جتنا جسم کو ساتھ رہنا ہے. جسم کے اوپر تو انسان کتنی بھی محنت کر لے، ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ جسم پہ محنت نہ کرے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھی صحت کا خیال رکھے، لیکن بہرحال ایسا نہ ہو کہ جسم کی محنت کرنے میں اور جسم کو اچھا کرنے کی فکر میں اور کوشش میں انسان اپنی روح کو خراب کر دے، اپنی روح کو بگاڑ دے. کہ یہ جو روح ہے اگر یہ بگڑ گئی تو سارے کے سارے جسم کے اعضاء غلط کام کرنے لگ جائیں گے. انسان پھر غلط راستے پہ جانے لگ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی روح بگڑ گئی ہے. اس کا علاج ہونا ضروری ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ، استغفار، یہ سب اس کا جو ہے علاج ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی روح کو بنانے کی محنت کرے، جو اللہ کے پاس جائے گی. یہ جسم تو مٹی کا ہے، مٹی میں مل جائے گا، جتنی بھی اس پہ محنت کر لیں یہ تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، لازم ہے. اس لیے انسان اپنی روح کو بنائے، اپنے اعمال کو بنائے، اور دنیا کے پیچھے اتنی محنت کرے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے پیچھے اتنی محنت کرے جتنا آخرت میں رہنا ہے. آج ہم دیکھیں ہماری ساری کی ساری محنتیں اور ہماری ساری کی ساری کوششیں اپنی دنیا کو اچھا کرنے پہ تو لگتی ہیں، لیکن اپنی آخرت کو بنانے کے لیے نہیں لگتی. اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک، اور پھر رات میں سونے کے بعد سے صبح اٹھنے تک، پورے 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اس دنیا کے اوپر لگ رہی ہے، اور یہ دنیا وہ دنیا ہے جس کا ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں. باپ بیٹھا ہے، بیٹا چلا گیا، دادا بیٹھے ہیں، پوتا چلا گیا، ماں بیٹھی ہے، بیٹی چلی گئی.
تو یہ تو موت ہے، جس وقت آ جائے گی جانا پڑے گا۔ کتنا بڑا بادشاہ سکندر کیا لے کے گیا؟ کچھ نہیں لے کے گیا، خالی ہاتھ گیا۔ مرنے سے پہلے کہا کہ جب میرا جنازہ نکلے تو میرے ہاتھوں کو باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں، 7 بر اعظم کو فتح کرنے والے بادشاہ، آپ کا جنازہ تو دنیا دیکھے گی۔ کہا ہاں، تاکہ دنیا دیکھے کتنا بڑا بادشاہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ زارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے ہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ جس وقت موت کا ایک جھٹکا لگے گا اور انسان کی دنیا ختم، امیر کی امیری ختم، غریب کی غریبی ختم۔ آج ہر انسان دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کمانی ہے، خوب اچھی کمانی ہے، خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھا پہنو، لیکن اپنی آخرت کو نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو۔ جس کے پاس جانا ہے، منہ دکھانا ہے، آج ہم اس سبق کو بھول گئے۔ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا سبق اس کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، 4 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ یہ سبق دنیا میں آتے ہی اس کو سکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو اس سبق کو نہ بھول جانا، خوب دنیا کمانا، خوب دنیا میں رہنا، خوب دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا، لیکن اپنے بنانے والے کو نہ بھول جانا، جس نے تمہیں بنایا، جس کے پاس تمہیں واپس جانا ہے۔ ہاں، آج انسان اس کو بھولا ہوا ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے سب سے پہلے ہمارے کانوں میں یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری ماں بڑی نہیں ہے، باپ بڑے نہیں ہیں، بھائی بہن بڑے نہیں ہیں، سارے رشتے نبھانے ہیں، سب کے حق ادا کرنے ہیں، لیکن سب سے پہلا رشتہ اور سب سے پہلا حق ہمارے بنانے والے، ہمارے خالق اور مالک اللہ کا ہے، اس کو نہ بھول جانا کہیں۔ یہ سب سے پہلے ہمارے کانوں میں پڑا گیا، لیکن آج ہم اپنے اس سبق کو بھولے ہوئے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا سبق ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہاں، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، کسی سے نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، تمام کا تمام کرنے والا، سب کا معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ سبق دنیا میں آتے ہی ہماری کان میں پڑ دیا گیا تھا، لیکن آج دنیا کے رنگ و رونق میں پڑنے کے بعد انسان اپنے سب سے پہلے اس سبق کو بھول گیا اور دنیا میں اپنے آپ کو اس نے ملوث کر لیا، اور اس طریقے سے دنیا میں لگ گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان لگا پڑا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی مال کما رہے ہیں، جن کے پاس مال ہے وہ بھی مال کما رہے ہیں، جن کے پاس بہت مال ہے وہ بھی مال کما رہے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے مال کما رہے ہیں، جن کے پاس مال ہے وہ اپنی عیش عشرت کی زندگی جینے کے لیے مال کما رہے ہیں، جو عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مال کما رہے ہیں۔ تو بھائیوں یہ بات یاد رہے، 5000 کی جوتی ہو یا 500 کی، 5000 کا کپڑا ہو یا 500 کا، کفن سب کا برابر، 100 گز کا مکان ہو یا 1000 گز کا، قبر سب کی برابر، وہاں کچھ نہیں جائے گا۔ انسان کا انتقال ہوا، ہاں گھر بھر گیا پورا، جنازے میں 100 لوگ، 200 لوگ، قبرستان میں پہنچے 50 لوگ، 25 لوگوں نے دفنایا، 15 لوگ رکے، آدھے گھنٹے بعد چاہے کوئی مجسٹریٹ ہو، چاہے کوئی ڈی ایم ہو، چاہے کوئی کلیکٹر ہو، خالی پڑا ہے، کچھ نہیں بچا۔ کہاں گئی تمہاری طاقت، تمہارا رتبہ، ڈگری، سب ختم۔ اب کیا بچا؟ اب صرف اور صرف وہ باقی ہے جو اللہ کو جتنا راضی کرا ہوگا، اللہ کی جتنی مانی ہوگی، جتنی اپنی زندگی کو بنایا ہوگا، وہ وہاں پہ کامیاب ہوگا۔ فرمایا صرف اور صرف 2 طرح کے لوگوں کی اللہ کے یہاں حاضری ہوگی۔ جیسے اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک بنے ہوئے لوگ اور ایک بگڑے ہوئے لوگ۔ جو بنے ہوئے لوگ ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے ماحول کو بنا دیتے ہیں، وہاں کے ماحول کو اچھا کر دیتے ہیں، اور ایک بگڑے ہوئے لوگ، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ نمازی جہاں جاتا ہے نماز کی دعوت دیتا ہے، اور شرابی جہاں جاتا ہے وہ شراب کی دعوت دیتا ہے۔ تو بنا ہوا بندہ جہاں جائے گا وہ لوگوں کو بنائے گا، اور بگڑا ہوا انسان جہاں جائے گا وہ وہاں کے لوگوں کو بگاڑے گا۔ تو جیسے یہاں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایسے کل اللہ کے یہاں بھی 2 قسم کے لوگوں کی حاضری ہوگی، ایک بنے ہوئے لوگ اور ایک بگڑے ہوئے لوگ۔
جو بنے ہوئے لوگ ہوں گے وہ اللہ کے مہمان ہوں گے اور اللہ ان کے میزبان ہوں گے اور اللہ ان کی میزبانی کریں گے، اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے وہ اللہ کے مجرم ہوں گے اور اللہ کی پکڑ ان کے اوپر ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ عقل مند ہوشیار شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی بہترین تیاری کر لے۔ ہاں، اگر مرنے کی بہترین تیاری نہیں کری تو یہ دنیا تو چھوٹ جائے گی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ شعر فرمایا بڑا اچھا، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جو کرنا ہے کر لو، جتنا حاصل کرنا ہے، جس کا جتنا کھینچنا ہے کھینچ لو، ایک دن موت آئے گی اور سب یہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ جائے۔ مرنے کی تیاری اس سے پہلے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ موت کا وقت آ جائے، اور قبر کی تیاری اس سے پہلے پہلے اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قبر میں جانے کا وقت آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔